حضرت عزیر علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے، اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے۔ پیارے دوستو، بخت نصر بادشاہ نے اپنے دور بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے ہاں بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کو رہائی ہوئی، آپ علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس بستی کا یہ حال دیکھا تو سوچنے لگے، یہ بستی کیسے آباد تھی، چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت اور عالیشان مکانات تھے۔ افسوس، اب اس کا حشر ہو گیا ہے۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی۔ اب تو اس میں کوئی انسان بھی دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے۔ پہلے سی چہل پہل، پہلے سی آبادی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دل میں اس قسم کے خیالات آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی جگہ فوت کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا۔ پہلے سے زیادہ رونق چہل پہل ہو گئی، عالیشان خوبصورت مکان بن گئے اور لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے کمال سنت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی۔ پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ پورے 100 سال بعد زندہ ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں، مثلا انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کوئی بھی ایک چیز خراب نہیں ہوئی۔ پھر حکم ہوا کہ اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھے کو زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ جب جسے چاہے موت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے میں قادر ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام گدھے پہ سوار ہو کر اپنے علاقے میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور پورے شہر کا نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام اپنا گھر بھی پہچان نہ پائے۔ آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام ہی کی لونڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا، اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا، مدتیں گزر گئیں، کسی نے عزیر کا نام نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ۔ عزیر علیہ السلام بھی 100 سال سے ہی لاپتہ ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی عزیر ہوں۔ اس عورت نے کہا، عزیر علیہ السلام تو جو بھی اللہ سے دعا مانگتے تھے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری بنائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنائی واپس لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا 118 سال کا بوڑھا بیٹا موجود تھا۔ اس نے کہا، عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ انہیں یقین آیا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، ابو جان کے کندھوں کے درمیان ایک تل تھا، لہٰذا وہ دیکھا جائے۔ آپ علیہ السلام کے کندھے سے جب کپڑا اٹھایا گیا تو وہ علامت موجود تھی۔ لوگوں نے کہا، ہماری قوم میں عزیر علیہ السلام کے سوا کسی کو تورات زبانی یاد نہیں تھی، کیونکہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا تو اس نے تورات کے تمام تحریری نسخوں کو بھی جلا دیا تھا۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو تورات تو آپ کو پوری یاد ہوگی۔ آپ ہمیں نئے سرے سے تورات لکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے پوری تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی، جس پر انہیں یقین ہو گیا آپ علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام ہیں۔
इन्होंने आप अलैहिस्सलाम से मुतासर होकर आप अलैहिस्सलाम के मकाम को बढ़ाते हुए अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया और कहने लगे कि आप अल्लाह के पास गए हुए थे जो अभी वापस आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़या का जिक्र फरमाया है और साथ साथ यहूद के गलत अकीदे की वजाहत भी फरमाई। फरमाने इलाही है, आपने इस शख्स के वाक़े पर गौर नहीं किया जो एक ऐसी बस्ती के पास से गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। वो इसे देखकर कहने लगा, अल्लाह इस बस्ती को मौत के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा। इस पर अल्लाह ने इसे 100 साल के लिए मौत दे दी। फिर जिंदा करके पूछा, तुम कितनी मुद्दत इस हाल में रहे हो। इसने कहा, 1 दिन या कुछ हिस्सा मैं इस हाल में रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि तुम 100 साल तक इस हालत में रहे हो। अब ज़रा तुम अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो, वो इतनी मुद्दत गुजरने के बाद भी ख़राब नहीं हुई। और अपने गधे की तरफ देखो, ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और गधे की हड्डियों की तरफ देखो, हम इन्हें किस तरह एक दूसरे से जोड़ते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब हकीकत इनके सामने खुलकर आ गई तो इसने कहा, अब मुझे यकीन कामल हो गया है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। सूरह बकरा आयत नंबर 259। और दूसरी जगह अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यहूद कहते हैं उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और नसरानी ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये तो बेहकीकत बातें हैं जो वो अपनी ज़ुबान से निकालते हैं। ये उन कुफार की बात की नकल कर रहे हैं जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह इन्हें हलाक करे, ये कहाँ बह के चले जा रहे हैं। सूरह अल तौबा आयत नंबर 30। प्यारे दोस्तों, वजाहत रहे, अल्लाह ताला इन तमाम नकाइस से पाक है। अल्लाह ताला का ना कोई बाप है, ना बेटा और ना बीवी। यहूद ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा ठहराया। ईसाइयों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। और मुशरिकीन ने अल्लाह ताला के फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटियां करार दिया। और अल्लाह ताला ने इन सब बातों को बेबुनियाद करार दिया। प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारक में आता है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। इनको एक चींटी ने काट लिया। इन्होंने चींटियों के बिल को आग लगाने का हुक्म दे दिया, लिहाजा आग लगा दी गई। अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही फरमाई कि आपको तो एक चींटी ने काटा था, इसे सजा देने की बजाय आपने अल्लाह की तस्बीह करने वाली एक उम्मत बहुत सी चींटियों को जला डाला। बुखारी शरीफ अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।